عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ میں معین الدین آزاد CMM لیکچر سے آپ کے سامنے موجود ہوں، اور آج ہم غزل پڑھیں گے۔ غزل حکیم مومن خان مومن کی پہلی غزل ہو چکی، دوسری غزل کا پہلا حصہ ہو چکا، اسے آپ سماعت کر لیجئے۔ اس میں ہم نے 3 اشعار کیے تھے، آج ہم جو ہے وہ بقیہ جو 4 اشعار ہیں وہ کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے پہلا لیکچر بھی سماعت کیجئے تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ وہ ہمارے چینل پہ CMM لیکچرز پہ موجود ہے، وہ آپ سماعت کر لیجئے۔ تو آج ہم نے چوتھا شعر پڑھنا ہے۔ سال اول کی جو غزل ہے یہ اس کا حصہ دوم، دوسرا لیکچر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بیزار جان سے جو نہ ہوتے تو مانگتے، شاہد شکایتوں پہ تیری مدعی سے ہم۔ بیزار ہونا، زندگی جو ہے جب اجیرن ہو جاتی ہے، دکھی ہو جاتا ہے انسان، ناخوشگواری کی حالت میں زندگی کاٹ رہا ہوتا ہے، تو وہ بیزاری کی کیفیت ہے، تڑپ جانا۔ اور زندگی جب آپ کو بری لگنی شروع ہو جائے، ناگواری، ٹھیک ہے، ناخوشگوار کیفیت، تو مانگتے، مانگنا، طلب کرنا، شاہد گواہی دینے والا، شاہد گواہی دینے والا، مدعی دعویٰ کرنے والا جو دعویٰ دائر کرتا ہے۔ مفہوم کی طرف دیکھیے، اگر میں اپنی جان سے بیزار نہ ہوتا تو رقیب کی شکایتوں پر گواہ طلب کرتا۔ بڑا خوبصورت اور عمدہ مضمون ہے، انوکھا، اچھوتا، اور شاعر اس میں مبالغے کی کیفیت جو ہے وہ بھی لے آیا ہے، اور کہتا ہے کہ اے محبوب، تم ظلم و ستم روا رکھتے ہو اور میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، ہر ظلم سہتا ہوں، اور بغیر جو ہے وہ کوئی شکوہ شکایت کیے میں اس کو سہتا ہوں، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اور جو میرے رقیب ہیں وہ بھی تمہیں میرے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں، بھڑکاتے رہتے ہیں۔ میں جاں بلب ہوں، مرغ بسمل کی طرح تڑپتا رہتا ہوں، اور جو رقیب ہیں وہ مسلسل اس کوشش میں رہتے ہیں کہ تمہارے وہ کان بھریں، تمہیں مجھ سے بدظن کریں، اور مقام افسوس ہے کہ تم بھی ان کی باتوں میں آ کر مجھ سے بدظن ہو جاتے ہو۔ اب میں کبھی کبھی تو میرا من چاہتا ہے کہ میں ان گواہوں کو طلب کروں، اس رقیب کو طلب کروں، اسے سامنے لاؤں کہ کون سی بات ہے جو میں نے کہی ہے، جو اس نے کچھ کی کچھ کر کے تمہیں سنائی ہے، لیکن پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب سے بیکار ہے، کیونکہ پھر بھی قصور میرا ہی نکلے گا، میری ہی پریشانی نکلے گی، اور میرے لیے دکھوں میں اضافہ ہوگا۔ لیکن میں ایسا بھی کر جاتا، اب میں ایسا نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی جان سے بہت بیزار ہوں۔ تم نے مجھے اتنے دکھ دیے ہیں اے محبوب، اتنی پریشانیاں دی ہیں، اور وہ غموں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو مسلسل چل رہا ہے، جو مسلسل آ رہا ہے، اور میں تڑپ گیا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا سے ہی چلا جاؤں گا تو مجھے ان غموں سے بھی نجات مل جائے گی، جو تمہاری طرف سے، جو دنیاوی لحاظ سے مسلسل میری طرف غم آ رہے ہیں، ان غموں سے بھی میری نجات ہو جائے گی۔ تو میں گواہ طلب کرتا، لیکن اب میں گواہ بھی طلب نہیں کر رہا، کیونکہ میں بہت زیادہ دکھی ہو گیا ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہوں۔ یہ جو ہے وہ مایوسی کی ایک کیفیت ہے، جب انسان توقع ہی ختم کر دیتا ہے۔ ایک انسان کو مان ہوتا ہے نا، انسان کسی سے کسی کی شکایت کرتا ہے، یا کسی کو دکھ سناتا ہے، یا کسی کو سامنے بٹھا کے اس سے شکوے شکایتیں کرتا ہے، تو یاد رکھیے شکوہ اور شکایت اسی سے ہوتی ہے جہاں کوئی مان ہو، جہاں کوئی توقع ہو۔ جب توقع اٹھ جائے تو پھر ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا۔ غالب نے بھی کہا تھا، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ تو گلہ تو اسی صورت میں بنتا ہے جب توقع ہو، اور توقع کے جو ہے وہ توقع پہ عمل ہونا اور توقع کا امکانات بننا، یہ جب ہو تب انسان شکوہ کرتا ہے۔ لیکن شاعر کا خیال ہے کہ شکوہ اب کرنا بیکار ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے ہی جانا چاہتا ہے۔ وہ جو روٹھے یوں منانا چاہیے، زندگی سے روٹھ جانا چاہیے۔ تو زندگی ہی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ختم ہو جانی چاہیے، وہ ختم ہوگی تو میرے لیے آسودگی ہوگی، مجھے سکون میسر آ جائے گا۔ طلبہ یہ چوتھا شعر تھا، آپ ذرا 5ویں شعر کی جانب چلیے۔ 5واں شعر جی، بے روئے مثل ابر نہ نکلا غبار دل، کہتے تھے ان کو برقے تبسم ہنسی سے ہم۔ بے روئے، بغیر روئے، نہ نکلا، نہ ختم ہوا، بے روئے نہ نکلا
مثل ابر، ابر کی مانند تشبیہ کا استعمال ہے، مثل ابر، ابر بادل کو کہتے ہیں، غبار دل، دل کا غبار، دل کا غبار، کہتے تھے برق تبسم، برق بجلی، بجلی کا چمکنا، تبسم مسکراہٹ، ان کو ہنسی سے ہم مسکراہٹ سے ہم ان کو جو ہے وہ بجلی سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔ دو تشبیہات ہیں، دیکھیے، میں مذاقاً محبوب کی ہنسی کو بجلی کہا کرتا تھا، پھر ایک دن بادل کی طرح روئے بغیر میرا دل ہلکا نہ ہوا۔ اب دیکھیے مبالغہ ہے، یہاں پہ شاعر نے مبالغے کی کیفیت بیان کی ہے، لیکن ساتھ میں تشبیہ بھی اس کا بھی عمدگی سے استعمال کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ جو محبوب کی مسکراہٹ ہے وہ بڑی دل سوز ہے، وہ جب مسکراتا ہے تو انسان تڑپ بھی جاتا ہے، لیکن راحتیں بھی ملتی ہیں، اطمینان بھی ملتا ہے۔ تو جو محبوب کی ہنسی ہے اس سے جو عشاق ہے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، وہ جاں سوز ہو جاتے ہیں، لیکن جاں سوزی کے باوجود اس میں ایک راحت ہے، اس میں ایک اطمینان ہے، کیونکہ محبوب کا ہنسنا، وہ ہنس پڑے تو کئی درد ٹال دیتا ہے، خدا کسی کسی کو یہ کمال دیتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ محبوب کا جو مسکرانا ہے وہ میرے لیے ایسے ہی تھا جیسے کہ برق تبسم ہو، جیسے بجلی ہو، اور بجلی جب کڑکتی ہے تو جو ہے وہ دل دہل جاتے ہیں، ویسے ہی محبوب کی ہنسی سے جو عشاق ہیں وہ تڑپ جاتے تھے، ان کے دل دہل جاتے تھے۔ میں کہتا کہ میں مذاق سے تشبیہ دیا کرتا تھا محبوب کی ہنسی کو بجلی سے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دن یہ ہوا کہ بجلی جو ہے وہ کڑکی اور میرے دل پہ اثر کر گئی، ناراضی ہو گئی، خفگی ہو گئی، اور جو سلسلہ ہے وہ ٹوٹ گیا، اور پھر میں بہت تڑپا، میں بہت رویا، بادل کی طرح رویا، مسلسل رویا، لگاتار رویا، جیسے بادل برستا ہے ویسے ہی میں روتا رہا تاکہ میرے دل کا غبار کم ہو سکے۔ اور جب تک میں نے دریا کی طرح، بادل کی طرح میں نہیں رویا، تب تک مجھے چین نہیں ملا، مجھے سکون نہیں ملا۔ ہم رونے پہ آئے تو دریا ہی بہا دے، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ تو کہتا ہے کہ میں تڑپتا رہا اور میں روتا رہا کہ دل کا غبار نکلی۔ اب جو رونا ہے، جو آنسو بہانا ہے، یہ بڑا اہم ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ یہاں ایک دنیاوی لحاظ سے آپ کو بات بھی بتا دوں کہ جو رونا ہے، رونے کی وجہ سے انسان کا کیتھارسس ہوتا ہے۔ ارسطو نے نظریہ کیتھارسس پیش کیا تھا۔ کیتھارسس کیا ہے؟ دل کے غبار کا ہلکا ہو جانا۔ جب آپ رو لیتے ہیں، جتنا بھی شدید غم ہو، جب آپ رو لیتے ہیں تو آپ کو کچھ سکون میسر آ جاتا ہے، اطمینان میسر آ جاتا ہے، یا اپنے دکھوں کو آپ کسی سے بیان کر لیتے ہیں تو بھی آپ کو چین مل جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے، کیتھارسس ہو گیا۔ آپ نے اپنا غم کسی سے بانٹ لیا، اگر نہیں بانٹا، خود رو پڑے، تو وہ بھی ایک کیتھارسس کا، تطہیر جذبات کا ایک موقع ہے جو آپ نے حاصل کر لیا۔ تو کہتا ہے کہ میں روتا رہا۔ پہلے میں نے محبوب کی ہنسی کو برق کہا، تبسم کہا، وہ مسکراتا تھا تو جو دل ہے وہ عجیب و غریب ہو جاتا تھا۔ بھولے سے مسکرا تو دیے تھے وہ آج فیض، مت پوچھ ولولے دلے ناکردہ کار کے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جو محبوب کا حسن ہے وہ بجلی بن کے کڑکا ہے، اور میں تڑپتا رہا ہوں، روتا رہا ہوں، اور بہت ابر کی مانند رویا ہوں۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے تب نہیں آتا، تو میں لگاتار رویا ہوں۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ خصوصی پس منظر کو بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ جو خصوصی تناظر میں نے بتایا ہے پچھلے لیکچر میں، یہاں پھر ذکر کر دوں، فضل حق خیر آبادی آرزو کے ساتھ جو ان کا جھگڑا ہوا، جو دوست تھے، تو جو برسوں کی رفاقتیں ہیں وہ کبھی بھی لمحوں میں ختم نہیں کی جاتی، یاد رکھیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب دوست ملتے ہیں تو ہنسی مذاق، خوشی، خوش گپیاں سبھی چلتی ہیں، لیکن جب ناراضی ہوتی ہے تو دل تڑپ جاتے ہیں اور انسان بے بس ہو جاتا ہے، روتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے۔ تو شاعر نے اس چیز کو یہاں پہ بیان کیا ہے، دونوں تناظر آپ نے بیان کرنے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا 5واں شعر۔ اب ہم چھٹے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ چھٹا شعر بڑا مزیدار ہے، مجھے بہت پسند ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ اس میں حسن و عشق اور دیوانگی کی ایک کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا گل کھلے گا، کیا گل کھلے گا، دیکھیے ہے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم۔ کیا گل کھلے گا، گل کھلنا، پھول کھلنا، گل کھلنا، پھول کھلنا۔ کیا گل کھلے گا، دیکھیے ہے فصل گل تو دور، فصل گل
بہار کا موسم جو خوشیوں کا پیمبر ہوتا ہے، جو خوشیاں لے کے آتا ہے، اور ان خوشیوں کی وجہ سے انسان کو اطمینان ملتا ہے، لیکن عشاق جو ہے وہ ان کے اوپر پھولوں کا کچھ اور اثر ہوتا ہے، بہار کا کچھ اور اثر ہوتا ہے۔ اور صبح دشت کی جانب بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم، کہ ابھی موسم بہار تو دور ہے اور اب ہم سے دوڑ رہے ہیں، پتہ نہیں جب بہار کا موسم آئے گا تب کیا معاملہ ہوگا۔ اب کے موسم بہار میں معلوم نہیں عالم جنوں کیا ہوگا، بہار ابھی دور ہے اور میں دشت کی طرف بھاگ رہا ہوں، مسلسل بھاگ رہا ہوں، ابھی تو وہ دور ہے، موسم دور ہے۔ اب دیکھیے جب موسم آتا ہے، جب بہاروں کا موسم آتا ہے، جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا، سہرے گل چھوڑ گیا دل میرا پاگل نکلا۔ جو عشاق کے قافلے ہیں وہ جنون کی کیفیت میں اپنا گریباں چاک کر کے دشت کی جانب جاتے ہیں، صحرا کی جانب جاتے ہیں، کیونکہ دیوانگی وسعت مانگتی ہے۔ محبوب جو عاشق ہے وہ محبوب کو نہیں دیکھ پاتا، پھول کو دیکھتا ہے، پھولوں کو کھلے ہوئے دیکھتا ہے تو تڑپ جاتا ہے، اور وہ پھر اسی لاچاری میں بھاگ جاتا ہے دشت کی جانب، صحرا کی جانب۔ تو شاعر کی کیفیت ابھی سے یہی ہے، ابھی پھول نہیں کھلے، ابھی بہار کا موسم نہیں آیا، اور بہار کا موسم آنے سے پہلے ہی اس کی یہ کیفیت ہے، اور کہتا ہے کہ پتہ نہیں اب کے بہار کے موسم میں کیا کیفیت ہوگی، میں تو ابھی سے دشت کی جانب بھاگ رہا ہوں، ابھی سے دشت کی جانب جا رہا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ تو ممکن ہے کہ اب وہ جو ہے وہ معاملہ نہ رہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی سے بھاگ رہا ہوں، کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ یہاں پہ دیوانے دال کے نیچے زیر ہے، یہ نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ میر تقی میر کا شعر ہے، تو میر تقی میر نے اس کو جو ہے وہ دال کے نیچے زیر سے لکھا ہے وزن برابر کرنے کے لیے۔ تو بعض طلبہ جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ نہیں ہے تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید کمپوزنگ کی غلطی ہے۔ ایسے ہی اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لوہو آتا ہے، تو جو لوہو میں لہو واو سے لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو دیوانہ ہے وہ دال کے نیچے زیر سے لکھا ہوا ہے، تو عزیز طلبہ آپ نے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے، اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے۔ آخری شعر کی طرف چلتے ہیں جو 7واں شعر ہے۔ چھٹا شعر ہم نے کر لیا، آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے مقطع کہتے ہیں۔ تو مقطع: لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں، مومن نہ ہوں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم۔ اے دل اگر تو نے آرزو کا نام لیا تو میں تجھے سینے سے نکال کر باہر رکھ دوں گا، کیونکہ میرا یعنی مومن بھی میرا بدعتی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پہ ازراہ محبت یا تفنن آپ کہہ لیں، اس نے اپنے دوست کو بدعتی کہا ہے۔ یہ بدعتی وہ نہیں ہے جو عموماً ہم مذہبی حوالے سے لیتے ہیں، یہ ایک شوخی، ایک ظرافت کی بات ہے، اور یہ خالصتاً جو ہے وہ خصوصی تناظر میں ہے کہ فضل حق خیر آبادی آرزو کی جو لڑائی ہوئی تھی اپنے دوست مومن کے ساتھ، اس تناظر کو آپ نے یہاں پہ بیان کرنا۔ اور مقطع کا شعر ہے، اور مقطع کے شعر آپ کو پتہ ہے کہ تشریح میں نہیں آتے، لیکن ہم نے اس کا اہتمام بہرحال کرنا ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اسے ہمارے چینل کو CMM لیکچرز کو جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، تاکہ یہ جو علمی سلسلہ ہے آگے چلتا رہے۔ اور طلبہ ہمارا فیس بک پہ اسی نام سے جو ہے وہ ایک پیج بھی ہے، آپ اسے بھی لائک کیجئے تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس ملتی رہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔